صحیح، رحمان زادہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا ڈاکٹر مریم کمال صاحبہ ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں، خطے کی اب صورتحال کیا ہوگی، ایران کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہوگا، محدود رسپانس ہوگا یا ایک فل سکیل وار کی طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اگر ہم پاسٹ کو دیکھیں اور ہم یہ جو 80s کے زمانے میں 1980 سے 89 تک جو ایران عراق کی وار کو اگر ہم آبزرو کریں تو اس میں بھی اس وقت عراق کو یو ایس سپورٹ کر رہا تھا اور ایران کی وہ ایک پرولونگ وار تھی اور جس میں وہ چلتی رہی تھی کافی عرصے تک، اس طرح نہیں تھا کہ بیسکلی ختم ہو گئی تھی، اس میں بھی انٹرونشن تھی 1980 کے درمیان۔ تو ابھی بھی میرے خیال اس پر میں جس طرح میری آبزرویشن ہے پریویس یعنی عراق ایران وار کو دیکھتے ہوئے، میرا نہیں خیال یہ ایک دم ختم ہو جائے گی، یہ کچھ عرصے یا چلے گی یا پرولونگ کرے گی جب تک کہ ریزسٹنس رہے گی۔ اور اگر ریزسٹنس اگر دیکھیں، ہم سیریا میں دیکھیں سول وار میں چیزیں چلی جاتی ہیں، یا پھر عراق میں جیسے داعش کے ساتھ وار ہوئی ہے، تو چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ایک پراپر جسے کہتے ہیں کنونشنل جیسے ایک فل فلیج وار کی طرح ہو، لیکن ایک انریسٹ یا سول وار کی طرف بھی یہ چیز جا سکتی ہے۔ تو اس وقت تو بہت ارلی ہے کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ بیسکلی کیا ہو سکتا ہے آگے فیوچر میں، لیکن اگر پاسٹ کو ہسٹری یا پریویس وارز کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں آپشن دیکھے ہیں ہم نے کہ ایران عراق وار میں چیزیں پرولونگ کر گئی تھیں 9 سال تک، اور اس کے علاوہ جس طرح سیریا یا عراق میں داعش کے ساتھ وار رہی، وہ بھی سچویشن رہی ہے کہ سول وار میں چلے جاتے ہیں اور یا پھر ایک پرولونگ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہے، انریسٹ رہتا ہے۔ تو اب یہ دونوں سچویشن بھی اوپن ہے کیونکہ ایران کی کیپیسٹی ایز کمپیئر ٹو یو ایس یا اسرائیل تو نہیں ہے اتنی اسٹرانگ، لیکن اگر اس کو باہر سے پیچھے سے سپورٹ کرتے جائیں، جیسے ہم یوکرائن کو اگر دیکھ لیں، رشیا کا سائز دیکھ لیں، لیکن چونکہ یوکرائن کو سپورٹ ہے یورپ کی اور یو ایس کی، جس کی وجہ سے وہ وار پرولونگ کر گئی ہے، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی انپریڈکٹیبل ہے، لیکن ہم بتا ہی سکتے ہیں کہ یہ چیزیں فی الحال ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر سپورٹ ملتی رہے، سپورٹ کس کی ملتی رہے، کون سپورٹ کرے گا ایران کو؟ اس وقت تو سب سے زیادہ تو چائنا کی سپورٹ سامنے آئی ہے ابھی تک کے تو جو ہے، تو چائنا کی تو سپورٹ اس کے اندر ہے، اور ایک قسم کی جسے کہتے ہیں لابنگ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ لابی جو بن گئی ہیں یا الائنسز بن گئے ہیں، یہ فی الحال ابھی تھوڑے سے ویگ ہیں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اسرائیل، انڈیا، یو اے ای، یہ ایک لابی ہے، ادھر سے قطر ہے، سعودیہ ہے، ایران ہے، یہ ایک لابی ہے جو چائنا کی طرف، یہ ایک ویگ لابیز یا الائنسز ہیں، ابھی ہم لابی نہیں کہیں گے، الائنسز کہیں گے شاید، تو ابھی ویگ ہے، ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے مودی کا وزٹ تھا ٹو اسرائیل اور اس کے علاوہ سپورٹ ٹو افغانستان تھا، یہ ایک پوری الائنسز کی ایک نیا اسکیچ بن رہا ہے اس وقت مڈل ایسٹ اور یہ ساؤتھ ایشیا کو ملا کے۔ صحیح، مریم صاحبہ کیا سمجھتی ہیں یہ حملے دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں؟ کیا ایران ان حملوں سے دباؤ لے گا؟ ایران امریکہ کی ڈیمانڈ پر آئے گا کیا؟ ایران دیکھیں سچویشن کتنی خراب ہو سکتی ہے اور کتنا پرولونگ کریں گے۔ اب اس میں میرا خیال ہے کہ جیسے یو ایس جو ہے ایک ریسپانس اس وقت تو اٹیک کر رہا ہے، لیکن ابھی نومبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں، تو وہ شاید اس کو اتنا پرولونگ نہ کرنا چاہو، یا پھر ابھی جو انہوں نے یہ سٹیپ لیا انڈر دی تھریٹ آف یا جو ہے بیسکلی انفلوئنس جو آ رہا ہے جوش لابی کی طرف سے یو ایس پریزیڈنٹ کے اوپر، میں بھی اس کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے، لیکن اس کو پرولونگ وہ نہیں کر سکتا کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں آپ کے نومبر میں ان کے یو ایس کے۔ لیکن جو سچویشن ان کو جو ایکسپیکٹ یعنی بیسکلی جو اسرائیل چاہ رہا ہے یا اس کی جو ٹارگیٹس ہے اس کو وہ کوشش کریں گے میٹ کرنے کے، جس میں سے سب سے پہلا کلائنٹ رجیم ہے، دوسرا ان کا میزل سسٹم ہے، تیسرا ان کا نیوکلیئر سسٹم ہے۔ یہ 3 چیزیں اس وقت جو سامنے آ رہی ہیں ہمارے، وہ یہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ میزل سسٹم بھی انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے بعد میں۔ صحیح، ڈاکٹر صاحبہ میزل سسٹم کے معاملے پر بھی کچھ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، نیوکلیر پروگرام تو ہے ہی، تیسرا معاملہ ہم کچھ دیر پہلے سے دیکھتے ہیں رجیم چینج کے حوالے سے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، کچھ الائنسز کی بھی آپ نے بات کی ہے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، اسپیشلی یو اے ای ہو گئے، قطر ہو گئے، سعودی عرب ہو گیا، یہ کس حد تک مخالفت مول لیں گے امریکہ کی، یا کوئی یہ پاورفل سٹانس لے سکتے ہیں کہ ایران پر حملہ محدود کیا جائے یا نہ کیا جائے یا صرف دباؤ بڑھایا جائے؟ کیا بات کر سکتے ہیں امریکہ سے؟
دیکھیے جی، مڈل ایسٹرن اسٹیٹس نے تو آج تک کبھی کوئی اسٹینس نہیں لیا پاورفل، لیکن وہ ایران کے اٹیک یا ایران کے خلاف اٹیک کرنے کے اگینسٹ تھے. سعودیہ قطر اس کو نہیں سپورٹ کر رہے تھے شروع سے اس چیز کو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سچویشن پہلے حماس کے ساتھ وار تھی اور پھر اس کے بعد ایران کی طرف وار ہے، اور یہ جھڑپیں آج سے نہیں، یہ 1 سال سے آپ دیکھیں مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ جھڑپیں شروع ہو رہی ہیں.